ہماری آج کی گفتگو والدین کی عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہوگی۔ مشہور حدیث پاک ہے انتہائی دقت کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر قدم رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آمین۔ پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ آمین تب بولا جاتا ہے جب کوئی دعا کرتا ہے، اور آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما۔ لفظ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما۔ جب امام، خطیب، بزرگ کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے یا منگواتا ہے تو سننے والے کہتے ہیں آمین، اللہ جو اس نے مانگا اسے قبول فرما۔ اب سرکار فرما رہے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا کون ہے اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ جس پر نبی محتشم رحمت للعالمین اپنی زبان سے آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب سرکار سے پوچھا بعد میں کہ ہم آپ کی زبان سے آمین کے لفظ سن رہے تھے مگر ہمیں دعا سنائی نہیں دے رہی تھی کہ کرنے والا کون ہے اور مانگ کیا رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا تم نہیں سن رہے تھے، میں مصطفیٰ سن رہا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے سننے میں نبی کے سننے میں فرق ہوتا ہے، ہمارے دیکھنے اور نبی کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دعا مانگنے والا جبرائیل تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگ رہے تھے۔ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے سامنے جبرائیل دعا مانگتے ہیں، مصطفیٰ اس کو سنتے ہیں۔ پوچھا آقا وہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ چونکہ آمین 3 بار کہا تھا تو آقا نے فرمایا ایک دعا انہوں نے یہ مانگی کہ باری تعالیٰ جسے ماہ رمضان مل گیا، رمضان کا مہینہ مل گیا، رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، جہنم سے آزادی والا، لیلۃ القدر والا، اور پھر بھی اپنے مالک کو اپنی عبادت سے راضی کر کے بخشش کا سامان نہ کر سکا، وہ تباہ و ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری بار آقا آمین کہا تو دعا کیا کی؟ کہا دوسری بار وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ باری تعالیٰ جسے اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں مل گئے، یعنی اسے یہ موقع مل گیا کہ وہ جوان تھا، والدین بڑھاپے میں تھے، اسے ایسا عمر کا حصہ مل گیا جس میں خدمت کی جا سکتی تھی، جس میں اپنے جان و مال سے ان کی حقوق کی ادائیگی ہو سکتی تھی اور ان سے محبت چاہت، وہ بیمار پریشان بڑھاپے کی حالت میں تھے، وہ ان کو وقت دے سکتا تھا، دل جوئی کر سکتا تھا، مال خرچ کر سکتا تھا، اپنے ہاتھ اور وقت سے ان کی خدمت کر سکتا تھا۔ یہ قیمتی موقع زندگی میں اسے ملا اور اس نے اس کی قدر نہ کی، گوا دیا۔ بوڑھے والدین ایسے بھٹکتے ہوئے اور بے پرواہی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی اولاد لوگ۔ تو آقا نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ اور تیسری بار آمین کیوں کہا؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین نے دعا کی باری تعالیٰ تیرے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو اور حضور کا نام نامی سن کر، میرے مصطفیٰ کا اسم گرامی سن کر بھی
اگر کوئی درود پڑھ کر اللہ کی رحمت کا حقدار نہ بنے، کیونکہ درود پڑھنے سے رحمتیں ملتی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان زندگی میں ویسے درود و سلام کو اپنی عادت بناتا، مگر عادت نہیں بنائی تھی۔ چلو سرکار کا ذکر آ گیا تھا، نام آ گیا تھا، بھائی جب نام آیا تھا تب تو درود پڑھ کر رحمتیں وصول کر لیتا، کیونکہ سرکار کا ایک بار سرکار کی ذات پر درود پڑھنے سے اللہ پڑھنے والوں کو 10 رحمتیں عطا فرما دیتا، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے یہ موقع گنوا دیا تو وہ بھی محروم رہ گیا، تباہ ہو گیا، اس کو بھی وہ قیمتی وقت اس نے ضائع کر دیا۔ تو میں نے آمین کہا۔ یہ 3 وہ باتیں ہیں میری زندگی میں ہر ماہ رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ 3 باتیں لوگوں تک میں ضرور پہنچاؤں۔ رمضان ہے اور شکر ہے رمضان ایک دن کا نام نہیں، پورے مہینے کا نام ہے۔ اللہ کرے انسان کی کسی وقت آنکھ کھل جائے اور انسان بے پرواہی چھوڑ دے، لاپرواہی چھوڑ دے، وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دے۔ رمضان میں جہاں تک ہو سکتا ہے، روزے تو فرض ہیں، فرض نہ رکھنے والا گناہگار ہے، چلو جو عبادت کا وقت ملتا ہے، نوافل پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے کا، لوگوں سے ہمدردی کرنے کا، جتنا ہو سکتا ہے، اور پھر آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جاگنا، شب بیداری کرنا، خدا کو منانا، یہ وہ موقع ہیں۔ اگر ہم نے حاصل کر لیے تو کامیابی کا سوال کر لیا، اگر نہ کر لیا تو پھر ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، وقت ضائع کر دیا۔ دوسری چیز والدین کے حوالے میں نے کہا یہ 3 باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ماہ رمضان میں بطور خاص، دوران سال بھی موقع آتے ہیں بات کرنے کے، مگر رمضان کا موقع وہ ہوتا ہے جب شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، جب آسمانوں کے در رحمت کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، ماحول نیکیوں کا انسان کے لیے آسان بنا دیا گیا، دل نرم ہو گئے، روحیں آمادہ ہو گئی نیکی کے لیے۔ اب ضروری ہے کہ نیکی کا یہ بیج بویا جائے، یہ پیغام دیا جائے، خیر کا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اس لیے بطور خاص میں رمضان کا انتخاب کرتا ہوں۔ رمضان کے حوالے سے تو ہم بات پہلے کر چکے، آج والدین کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر ہم سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس کے اجر اور ثواب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک والدین کی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ مقامات پر، ایک مقام پر نہیں، 4 مقامات پر جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ رشتے دنیا میں انسان بے شمار بناتا ہے، انسان کے رشتہ دار ہیں، انسان کے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، آفس کے کولیگ ہیں، آپ کے سینئر ہیں، آپ کے جونیئر ہیں، کچھ لوگوں کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں، کچھ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، دنیا میں بڑے رشتے ہیں، مگر یاد رکھ لیجئے سارے رشتے بعد میں آتے ہیں، ماں باپ کا درجہ سب سے پہلے آیا کرتا ہے۔ آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ رشتوں کی جتنی بھی ہماری کہکشاں ہے، ان سب کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو چچا کہاں سے بنتا؟ اگر ماں نہ ہوتی تو خالہ کہاں سے بنتی؟ ماں باپ نہ ہوتے تو بہن بھائی کہاں سے بنتے؟ بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا پھوپھی کا رشتہ، خالو خالہ کا رشتہ، پھر آگے کزن، چچا داد، مامو داد، خالہ داد، جتنا رشتوں کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان سارے رشتوں کی بنیاد ہمارے ماں باپ کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ جو اس رشتے کو نہیں جوڑتا، جو اس رشتے کی قدر نہیں کرتا، جو اس رشتے کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتا، یاد رکھو وہ صرف ماں باپ کا ناشکرا نہیں، وہ اللہ کا ناشکرا ہوا کرتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر
ارشاد فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، اے بندے ذرا اللہ کا اسلوب دیکھیے، مجھے اس کائنات میں اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا معاملہ تو الگ ہے، اللہ نے ان کو تو جوڑا ہے اپنے ساتھ، اطاعت میں جوڑا کہ جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ان کے حکم ماننے میں، ان جس چیز سے مصطفیٰ روک دے، حضور کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا، حضور کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا، حضور کا بلانا اللہ کا بلانا، حضور کی بارگاہ کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی، حضور سے محبت اللہ سے محبت، مصطفیٰ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضور کے ساتھ تو خدا کی ذات جڑی ہے، مگر جب میں حضور کے بعد دیکھتا ہوں، آقا کے بعد دیکھتا ہوں، مجھے پورے قرآن میں رب کائنات نے صرف ماں باپ کو جوڑا یہ کہہ کر انشکر لی ولوالدیک، اے بندے تو میرا شکر ادا کیا کر، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کر۔ خدا نے شکر کو جوڑ دیا، اپنے شکر کو اور ماں باپ کے شکر کو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ فرمائے میرا شکر ادا کیا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کیا کرو۔ باری تعالیٰ تیرا شکر تو بنتا ہے کہ تو خالق کائنات ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، ہمارے لیے ریت کا سامان پیدا کیا، آنکھیں ہاتھ القدر نعمتیں بے شمار ہے مولا جو تو نے ہمیں دی ہے۔ باری تعالیٰ تیرا شکر تو سمجھ آتا ہے، ماں باپ کا کیوں؟ فرمایا میری جتنی نعمتیں ہیں ان کا حقیقی دینے والا اے بندے، تیرے پاس جتنی نعمتیں ہیں حقیقتاً دینے والا میں ہوں، مگر ظاہر میں جو ہاتھ دیتا ہے وہ ماں باپ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حقیقت والے کا بھی شکر ادا کرو اور جو ظاہر ہے اس کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ یہ جو وسیلے ہوتے ہیں، ہم وسیلوں کی قدر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وسیلہ کریں، اور اگر سرکار کا حضور کا وسیلہ ہے، اولیاء کا وسیلہ ہے، صالحین کا وسیلہ ہے، ان کی ہم قدر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، مگر جس کے وسیلے سے دی، ارے اس کا بھی تو احترام ہونا چاہیے، جس کے وسیلے سے ملی۔ تو انسان کو، اولاد کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں، اگر ماں باپ کی مہربانی نہ ہوتی، اگر ہمارے بچپن کے حال میں ماں باپ ہم پر لطف و کرم نہ کرتے، ماں جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کا، گرمی سردی سے بچانے کا انتظام نہ کرتی، تو اے جوانوں کیا آج جوانی نصیب ہوتی ہم کو؟ تو کیا آج ہم جوان تگڑے بیٹھے ہوتے؟ ہم کب کے مر کھپ گئے ہوتے اگر ماں باپ کی مہربانی نہ ہوتی، اگر ماں باپ ہمیں علم کا رستہ نہ دکھاتے، ماں باپ ہمارے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے ان کو توفیق دی، اس حیثیت کے مطابق ہمیں علم نہ دیتے، ہمیں ہنر نہ سکھاتے، ہمیں فن نہ سکھاتے، تو کیا آج ہم عزت کی زندگی گزارنے کے قابل ہوتے؟ ہم منگتوں کی طرح در در دھکے کھا رہے ہوتے اگر ماں باپ نے ہمیں علم و فن اور ہنر کا اور تمیز کا اور سمجھداری کا رستہ نہ سکھایا ہوتا۔ ہماری نوجوان میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کا رول کیا ہے۔ نوجوان ناشکرے ہو جاتے ہیں، اولادیں بے قدر ہو جاتی ہیں ماں باپ کی۔ یاد رکھیے، لوگ سوچتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں، کئی لوگوں کے منہ سے سنا، جی آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ماں باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ارے نادان، تو جو آج زندہ سلامت پھرتا ہے یہ تیرے ماں باپ کا احسان ہے تیرے اوپر۔ تجھے زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر وہ زندگی کا تحفظ اور بقا خدا نے تیرے ماں باپ کے ذریعے کرایا ہے تیرے لیے۔ پھر پوچھتا ہے ماں باپ نے دیا کیا ہے؟ پھر سوچتا ہے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ کر کے آگے چلوں گا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، جو ٹالے گا خدا کا مجرم ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، اور ذرا الفاظ دیکھو میرے مولا کے،
اے بندے تیرے رب نے یہ ڈیسیژن کر دیا ہے، خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور ماں باپ سے ہمیشہ نیکی کرنا، ہمیشہ حسن سلوک کرنا، ہمیشہ ان کی خدمت کرنا، ہمیشہ ان کا ادب رکھنا، ہمیشہ ان سے محبت کرنا، ہمیشہ ان پر اپنا مال خرچ کرنا، اپنا وقت دینا، یہ تیرے خدا کا فیصلہ ہے۔ اب بتائیے، جو خدا کا فیصلہ ٹالے گا اور خدا کے فیصلے سے منہ موڑے گا، وہ خدا کا مجرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کا فیصلہ۔ میں آگے چلتا ہوں، فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے حسن سلوک کا جنرل عمومی حکم دینے کے بعد ڈائریکٹ خدا بڑھاپے پہ آ گئے۔ کیوں؟ یہ فرق میں بار بار بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جب تک والدین جوان ہیں حالات مختلف ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، والدین کمانے والے، اولاد ہاتھ پھیلا کر ان سے مانگنے والی، کپڑے چاہیے اب اپنے باپ سے کہے گی، سکول کی فیس چاہیے باپ سے کہے گی، میری فلاں ضرورت ہے، سیر پہ جا رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اتنے پیسے چاہیے، ماں باپ سے کہے گی۔ مگر بڑھاپے میں پہیا الٹا چل پڑتا ہے بعض اوقات۔ کچھ والدین تو اپنی جمع پونجی اتنی رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ، جو بڑھاپے کے لیے بھی اپنے لیے کچھ جمع پونجی بچا کے رکھتے، مگر بعض اوقات نہیں ہوتا ایسے۔ والدین کی قربانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بجائے اپنے لیے بچانے کے لیے وہ جو بچت ہوتی ہے وہ بھی اولاد پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کی پینشن آتی ہے مگر کہتے چلو بچوں کے لیے مکان بنا دیتے ہیں، بیٹی کی شادیاں کرتے ہیں۔ وہ جو اپنے لیے بچا سکتے تھے وہ اپنے لیے نہیں بچایا، اپنی اولاد پہ خرچ کر دیا۔ اولاد کو سوچنا چاہیے کہ اس کائنات میں ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہمارے لیے قربانیاں دینے والا تھا؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر بے قدری کیوں ہے ماں باپ کی؟ پھر ماں باپ کا احترام کیوں نہیں ہے؟ پھر ماں باپ کے سامنے نگاہیں جھک کیوں نہیں جاتی؟ پھر ان کے لیے عزت کا، احترام کا ماحول کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کی بڑھاپے میں ان کی راحت کا، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اولاد کی ترجیحات کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں اپنے یار دوست زیادہ پیارے ہیں، اپنے ماں باپ اتنے پیارے نہیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ہم ان کو دیتے ہیں، ماں باپ کو نہیں دیتے۔ ہماری دل لگی، ہماری خوش طبعی، ہماری گپیں، ہمارا زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارنے میں لطف نہیں آتا۔ گزرتے گزرتے حال پوچھ لیا، گزرتے گزرتے ہفتوں گزر جاتے ہیں، ماں باپ کو سلام دعائی نہیں ہوتی۔ اولاد تمہیں سوچنا ہوگا، نوجوانوں تمہیں سوچنا ہوگا کہ ماں باپ کے احسانات کا کیا یہی بدلہ تھا جو ہم نے چکایا ہے؟ کیا ان کے احسانات کی یہی قیمت تھی جو ہم دے رہے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، خبردار اے جوان کبھی ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا، ہوں تک بھی نہ کرنا۔ اہل علم نے، تابعین نے، مفسرین نے اس کی جو تعریف لکھی کہ ہوں تک نہ کرنا، اف تک نہ کرنا کا مطلب کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر بیماریوں کی وجہ سے یا بڑھاپے کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بعض اوقات طبیعت کے اندر طبیعت بوجھل ہوئی رہتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بعض اوقات سوال زیادہ کرتے ہیں، آپ کام کر بھی دیں تبھی راضی نہیں ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کی اپنی پریشانیاں۔ تو کہا جب ایسے حالات آ جائیں اپنے اوپر صبر رکھو، اپنے اوپر ضبط رکھو۔ کئی ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بچہ بڑی کوشش کرتا ہے مگر گھر سے کوئی مہمان باہر سے آ جائے، ماں باپ بچے کا گلہ کر دیتے، یار میرا خیال نہیں کرتا، حالانکہ بچہ کوشش کر رہا ہے۔ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں، بچہ کوشش کر رہا ہے مگر بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی پریشانی، بیماریوں کی گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اب اولاد کا دل ٹوٹتا ہے، دیکھا جی ہم اتنا کچھ کرتے ہیں پھر بھی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بچہ خیال نہیں کرتا ہمارا۔ ارے یہی تو وقت ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا۔ خدا فرماتا ہے خبردار ماں باپ کے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہ کرنا۔ مالک کائنات نے یہ کیوں کہا؟ خدا جانتا تھا کہ ایسا وقت آ سکتا ہے۔
بڑھاپے کی حالت میں بعض اوقات بیماری بڑھ جاتی ہے، انسان واش روم چل کے نہیں جا سکتا، ان کو واش روم کرانا ہے، کبھی کپڑوں کے اندر واش روم نکل جاتا ہے۔ اگر انسان ہے، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، کمزوریاں ہیں، اب اپنا منہ نہیں بنانا اولاد نے، اپنا منہ نہیں بنانا اولاد نے۔ ماؤں نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو پیشاب کرواتی ہیں کہ کبھی ماں کے چہرے پر گھن آئی ہوتی ہے؟ اپنے بچے کو 20 دفعہ نہیں، اس کے بچپن میں سینکڑوں دفعہ وہ واش روم لے کے جاتی ہے کہ کیا ماں کے چہرے پر گھن آئی ہوتی ہے؟ اگر اولاد کو بڑھاپے میں ماں باپ کو اگر 2-4 دفعہ کروانا پڑ جائے تو کہا خبردار اپنے چہرے پر تاثرات نہ آنے دینا کہ تو ناپسند کر رہا ہے، تو گھن کر رہا ہے، تیرے چہرے پر یہ تاثرات نہیں آنے چاہیے۔ فلا تقل لہما اف تک نہ کہنا ان کو۔ اب دیکھیے اف سے کم درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب اف کو منع کر دیا تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ یعنی اونچی آواز سے بات کرنا تو بڑی بات ہے، ڈانٹ کے بات کرنا، غصے سے بات کرنا، نگاہوں کو تیز کر کے دیکھنا ان کی طرف، یہ تو اونچی باتیں ہیں۔ خدا نے تو ہوں کرنے کو بھی منع کر دیا کہ منہ سے ہوں کی آواز دینا نکالا۔ دوستان گرامی قدر، وقت کو میں دیکھ رہا ہوں مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے گفتگو میں کچھ پہلو، میں اس پر بڑی لمبی باتیں احادیث میں نے ابھی شروع ہی نہیں کی ہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہو رہی مجھ سے، مگر میں چاہتا ہوں کہ والدین، چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ بیٹھے ہیں جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ماں فوت ہو چکی ہے یا باپ فوت ہو چکا ہے یا دونوں فوت ہو چکے ہیں، تو ضروری ہے کہ ذرا مرنے کے بعد ماں باپ کا حق کیا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ بات کے دونوں پہلو کا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ دوستان گرامی قدر، یاد رکھیے کہ ماں باپ کا حق صرف ان کی زندگی تک نہیں ہے، بلکہ وہ جب دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو تب بھی ان کا جو حق ہے وہ موجود رہتا ہے۔ حضرت سلیمان ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں، اور حضرت مالک بن ربیعہ انصاری روایت فرماتے ہیں کہ انصاریوں میں سے ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، تو ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بھی نیکیاں کر۔ پوچھا آقا کیا نیکیاں کروں؟ فرمایا سب سے پہلے تو ظاہر ہے ان کا جنازہ، تجہیز، تکفین، تدفین وغیرہ وہ معاملات ہیں، ان کے ذمہ قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے۔ اگر ماں باپ نے کسی کے پیسے دینے تھے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد ان کی قبر کو لوگ برا بھلا نہ کہتے پھر یہ ہمارے اتنے پیسے کھا کے چلا گیا ہے۔ اولاد کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے ماں باپ کا قرض ادا کریں۔ شہید کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والا شہید، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر شہید پر قرضہ ہو تو تب اس کا معاملہ اس پر پھر بھی قائم رہتا ہے۔ قرضہ ایسی چیز ہے، اس لیے ماں باپ کے ذمہ قرض ہو تو وہ قرض ادا کرنا چاہیے حسب توفیق، یا جن کا دینا ہے ان سے ٹائم لیں، ان سے سیٹل کریں، معاملہ چلائیں ان کے ساتھ تاکہ کچھ حل ہو سکے۔ ایک دن میں نہیں، ٹائم لیں، 6 مہینے کا، سال کا، قسطیں کروائیں، مگر اپنے ذمے لیں کہ ماں باپ کا قرضہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ جس طرح لوگوں کا قرضہ ہوتا ہے ایسے خدا کا بھی قرضہ ہے۔ ماں باپ پر زکوٰۃ واجب تھی، انہوں نے احساس نہیں کیا، شعور نہیں تھا، کوشش نہیں کی، اور دیو واجب زکوٰۃ تھی ادا نہیں کی۔ اللہ نے اگر اولاد کو سمجھ دی ہے اور مال و دولت دیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اللہ کا حق جو ماں باپ پر زکوٰۃ کا تھا وہ ان کی طرف سے ادا کرے تاکہ ان کی جو پکڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے دے۔ حج ماں باپ کے ذمہ فرض تھا اور ماں باپ نے حج نہیں کیا، اللہ نے اولاد کو توفیق دی ہے تو وہ ان کی طرف سے حج کرے۔ یہ اللہ کا قرضہ ہے، یہ خدا کا قرضہ ہے۔ مخلوق کا قرضہ بھی ادا کریں اور خدا کا قرض بھی ادا کریں، مگر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال پیسہ دیا تو آپ پر لازم ہو جائے گا، اگر نہیں دیا تو پھر ظاہر ہے اللہ کسی پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوا کرے۔ اسی طرح اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد
بخشش و استغفار کرنا، ان کے لیے بخشش و استغفار کرنا، یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا، ان کی بخشش کی دعا مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کے لیے دعا کرنا اتنا پسند تھا کہ خدا نے اپنی نماز میں ہمارے لیے ماں باپ کو دعا کرنے کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ کہاں حصہ بنایا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر۔ اللہ کو اتنا پسند ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا کہ نماز کا حصہ بنوا دیا۔ اس کے بعد ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا، جیسے کوئی وصیت ہوتی ہے کہ میں مسجد بناؤں گا، یا میں فلاں جگہ پر فلاں کے لیے کنواں کھدوا دوں گا، نلکا لگوا دوں گا، اس طرح کا کوئی وعدہ کیا کسی کے ساتھ، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ان کی وصیت ان کے وعدے کو پورا کریں۔ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار پہلے نمبر پر ہیں اور دوست احباب اس کے بعد ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو نبھانا اپنے ماں باپ کا حیا کرتے ہوئے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا چچا جان میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے بیٹے۔ کہا آپ جانتے ہیں میں کیوں ملاقات کے لیے آیا؟ میں اس لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں کہ میرے ابا جی آپ کے دوست تھے، میرے والد محترم آپ کے دوست تھے، میں اپنے باپ کی دوستی کو نبھانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں نے پیارے مصطفیٰ سے سنا کہ انسان کی نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے تعلق کو آگے نبھاتا ہوا چلے، ان کے تعلق کو لے کر آگے چلے۔ تو ہمارے ہاں دوست احباب تو دور کی بات ہے، لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ چچا جانتے ہیں چچا، اور خاص طور پہ جو تایا ہوتا ہے، حضور نے حضرت عباس کی طرف دیکھا، حضرت عباس کون تھے؟ حضور کے چچا تھے۔ کہا چچا آپ بڑے قابل احترام ہو میرے لیے، چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ حضور نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ماں باپ بہت ہو جائیں، ہماری بہنیں جو ہیں، بڑی بہن ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ ہمیں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، جو لوگ رشتے نہیں نبھا سکتے، آپ مجھے بتائیے وہ پھر اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اب رشتے نبھانا ایک الگ ٹاپک ہے، رشتے نبھانا، میں اس طرف نہیں جا رہا تاکہ اپنے موضوع کے اوپر میں رہوں اور ہم دائیں بائیں نہ چلا جاؤں۔ اس کے بعد اگلا حق فرمایا کہ ہر وہ نیکیاں جو ان کی موت کے بعد باقی رہیں، یعنی صدقہ جاریہ، ایسی نیکی کرنا، ایسا اچھا کام کرنا کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے، یہ ایسے صدقات و خیرات کرنا ماں باپ کے لیے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اولاد کا فرض ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے کہ اولاد مرنے کے بعد ان کے لیے ایسے کام کرے جس کا ثواب ان کو لمبی مدت تک ملتا رہے۔ اور اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا کہ سرکار کی ایک حدیث پاک ہے، ہمارا معاشرہ آج ہم لوگ، میں تھوڑی تلخ بات کہنے لگا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، میرا مقصد دل دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد اصلاح کرنا ہے۔ ہماری زبانیں غیر محتاط ہو گئی، ہمارے الفاظ کا چناؤ غیر محتاط ہو گیا، ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے توبہ توبہ کی، یا رسول اللہ ایسا بدبخت کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے، کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، ایسے ہے جیسے اس نے خود ماں باپ کو گالی دی ہے۔ وہ وجہ بنا ہے، وہ اگر نہ جھگڑتا، وہ کسی کو گالی نہ دیتا تو اس کے ماں باپ کو گالی کیوں پڑتی؟ اگر وہ بد کرداری، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرتا تو اس کے ماں باپ کو برا بھلا لوگ کیوں کہتے؟ لوگ ہمارا کردار دیکھ کر کہتے پتہ نہیں کس کی اولاد ہے یار، یہ
کیونکہ ہمارا کردار بد اخلاقی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو فرمایا ایسا کرنے والا خود ذمہ دار ہے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے۔ اس مختصر وقت میں تیسری باتیں ہو سکتی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے، خدمت کرنے، راضی کرنے کی توفیق عطا کرنا، اور جن کے والدین پردہ کر گئے ہیں مولا انہیں ان کے جو حق ہیں ان کے لیے بخشش و استغفار، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔